الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و احترام کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کروں گا، اور یہ ایسا مضمون ہے جس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے شب و روز حضور کے ساتھ گزارے وہ بھی حضور کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تم حضور کا حلیہ بیان کرو تو فرماتے ہیں میرے میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ چند صحابہ جن کے نام انگلیوں کے پوروں پہ گنے جا سکتے ہیں، جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، انہی کے فرامین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور آپ سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آئیے حضور کے قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیسے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شسن الکفین والقدمین، حضور کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے قدم سب سے حسین تھے۔ اور محمد بن اسماعیل بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ آداب ملاقات بیان کرتے ہیں، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ہاتھ مبارک بھی چومے اور پاؤں مبارک بھی چومے۔ جب صحابہ کے لب حضور کے قدموں پہ تھے تو شاعر نے بہت خوب لکھا، وہ کہتا ہے کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔
और हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। इन कदमों को रूहुल अमीन ने भी चूमा है। मेराज की शब हुजूर के कदमों में खड़े थे रूहुल अमीन। अर्ज करते हैं मालिक क्या हुक्म है। फरमाया या जबरीलू कब्बिल कादा मैं है। उलमा तशरीफ फरमा है कब्बिल बाबे तफ़ईल से है और ये कसरत माखज़ को चाहता है। कब्बिल कादामहू वाहद का सीगा नहीं है, ये तस्निया का है। एक कदम की नहीं दोनों की बात है। एक बार का तकाजा नहीं बार बार का है। फरमाया जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। रूहुल अमीन ने जब काफूरी होंठ मेरे नबी के तलवों से मस किए तो मेरा विजदान कहता है कि आरज़ू जरूर मचली होगी कि अभी तेरा नबी बेदार ना हो। मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूं, क्योंकि न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। ये कदम इतने बाबरकत हैं। हजरत अमर बिन शुआइब रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ जुल्मजाज की मंडी में गए। ये अरफा से 3 मील के फासले पर है। चचा को प्यास लगी तो हुजूर से अर्ज करते हैं काल अलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतश्तु लैसा इंदी माउन। अर्ज किया कि हुजूर मुझे प्यास लगी है और मेरे पास पानी नहीं है। फनाज़लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सवारी से नीचे तशरीफ ले आए। व दराबा लिकादमहिल अर्द, तो मेरे नबी ने जमीन को ठोकर मारी। फखरजल माऊ, तो ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। फकाला इशरिब, फरमाया चचा लीजिए पानी पीजिए। कहते हैं मैंने रज के पिया और फिर उस बहते हुए चश्मे पे हुजूर ने एड़ी रखी तो वो थम गया। और ये कदम इतने बाबरकत हैं। जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा मशा अला सखरी गासत कदमाहु फीही। कहते हैं कि हुजूर जब किसी पत्थर पे या किसी चट्टान पे नंगे पांव चलते तो फरमाते हैं जिस पत्थर पे हुजूर का कदम आता वो रेशम की तरह नरम हो जाता और उस पत्थर पे सोने मोहम्मद के कदमों के निशान लग जाते थे। और मेरे हजरत फरमाते हैं उस देश के पत्थर भी महमल से लगे मुझको और नूर के सांचे में हर खार डला देखो। और ये कदम जब ओहद की छाती पे आते हैं तो ओहद झूमता है। हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। आका फरमाते ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जब ओहद की छाती पे कदम आया तो वो झूमने लगा। फकाल उसबुत ओहदुन फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। फरमाया ओहद ठहर जा, तेरी छाती पे एक अल्लाह का नबी खड़ा है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। आला हजरत फरमाते हैं एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा। रखती हैं कितना वेकार अल्लाह अकबर एड़ियां। और ये कदम फिर अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाते हैं। हजरत मुगीरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते, यहां तक कि हुजूर के पांव मुबारक मुतवर्रम हो जाते। अर्ज किया आका आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते हैं अफला अकून अब्दन शकूरा। फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं। मोहब्बत कहते हैं अमल को आसान करती है। मोहब्बत दावा है, अमल उसकी दलील है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये खोखले नारे हैं। हुजूर के कदम अल्लाह के दरबार में खड़े हैं और जो दावा मोहब्बत कर रहे हैं उनके कदम सैलमे में खड़े। फटों की जीनत है, चौंक चुबारों में है, चाय के खोखे पे है। और यार अगर दावा मोहब्बत है फिर अमल से दलील दो। तहज्जुद के वक्त उठा करो,
हुजूर अल्लाह के हुजूर खड़े होते थे। अगर मोहब्बत का दावा है तो अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी भी झुकाओ और इन कदमों को अल्लाह के हुजूर खड़ा भी करो। हुजूर के कदम पुरगोश थे, खूबसूरत थे। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक कैसी थी। हजरत जाबिर बिन सुमरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कान फी साकी रसूलिल्लाहि हमूशतन, मेरे नबी की पिंडलियां नहायत नरम व नाजुक थी। और हुजूर की पुश्त मुबारक कैसी थी, कमर मुबारक। हजरत इमाम अहमद महरश काबी से रवायत करते हैं कि हुजूर ने एक रात जाराना के मुकाम से उम्रा का एहराम बांधा। फनज़रतु इला ज़हरिही कान्नहु सबीकतु फिद्दा, कहते हैं कि मेरी नजर हुजूर की पुश्त मुबारक पे पड़ी तो वो इस तरह थी जिस तरह चांदी की ढली हो। इब्ने असाकर फरमाते मक्का में एक मरतबा कहत पड़ा तो सारे कुरैश के लोग जनाब अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया कि वादियां खुश्क हो गई हैं और जानवरों के लिए सरसब्ज घास का एक तिनका भी नहीं, और घर में अहले खाना भूख में मुब्तला हैं। आप औलाद इस्माइल से हैं, चलिए और अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ फरमाइए। जनाब अबू तालिब रवाना हुए तो आपकी माइयत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी थी। दोस्तों, ऐसे लगता था जिस तरह बादल को फाड़कर सूरज नमूदार हुआ हो। आपकी पुश्त को दीवारे काबा से लगाया गया। फिर मेरे महबूब ने यूं उंगली आसमान की तरफ की, आसमान के एक गोशे से बादल नमूदार हुआ। फिर पूरा माहौल अबरआलूद हुआ, छम छम मींह बरसना शुरू हुआ। हर तरफ पानी ही पानी था, वादियां लहलहाने लगी, सर सब्ज घास उगने लगा। इस मंजर को जब जनाब अबू तालिब ने देखा तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिख दिया, व अब यदू युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल, कहते ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा जिसे बादल देख के उमट आते हैं, यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक कैसा था। सवाल बत्नी व सदर, सीना और पेट बराबर था। महफिल के आदाब का लिहाज नहीं रखेंगे तो आपको महफिल से कुछ भी नहीं मिलेगा। सीना और पेट बराबर था। और अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था और फकरो फाके की किसी से शिकायत भी नहीं की थी। और अम्मा हलीमा फरमाती हैं हुजूर का बचपन इतना शानदार था, अगर भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। यार हम जवान हो गए हैं, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। वक्त पे खाना ना मिले तो हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन हुजूर का बचपन देखो, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। और ये फक्र इख्तियारी है, वरना अल्लाह तो फरमाते महबूब आप कहो तो हम मक्के के पहाड़ सोने के बना दे। अर्ज की मालिक तेरे बंदे की ये आरजू है, मुझे एक दिन खाना मिले और एक दिन मैं भूखा रहूं। जिस दिन मुझे खाना मिले मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जिस दिन भूखा रहूं अल्लाह तुझे सब्र करके दिखाऊं। और हमें एक दिन भूख सहना पड़ जाए ना तो हम कहते हैं मौला सारे दुख हमारे लिए हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अक्सरुहुम खुब्ज़न शईरा, अक्सर जौ की रोटी तनावल करते थे। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गजा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। और मेरे महबूब का सीना अक़दस कैसा था। सवाल बत्नी व सदर, सीना और पेट बराबर था। और मेरे महबूब का दिल कैसा था, सुनो यार। हजरत रूहुल अमीन फरमाते हैं मेराज की शब मैंने हुजूर का दिल देखा, और देख करके कहते हैं वाह वाह कैसा दिल है जिसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं और दो कान हैं जो सुनते हैं। और अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर नमाज इशा पढ़ते, वितर पढ़े बगैर सो जाते। मैं फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठते तो मुसल्ले पे खड़े हो जाते। मैंने अर्ज किया कि हुजूर दूसरे लोगों की तरह क्या आपको नए वजू की जरूरत नहीं होती? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, फरमाया आयशा मेरी आंखें तो सो जाती हैं लेकिन मोहम्मद का दिल जागता रहता है।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کیسی تھی؟ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، حضور کی گردن مبارک نہایت خوبصورت، چمکتی اور چاندی کی طرح صاف تھی۔ اور میرے محبوب کے کندھے مبارک کیسے تھے؟ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعید ما بین منکبیہ، دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر کو اتار بھی دیا کرتے تھے، تو کندھے لگتے کس طرح کے تھے؟ فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةِ فِضَّةٍ، فرماتے اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہو۔ جب مکہ فتح ہوا، حضرت علی کو فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بتوں کو اتارو۔ عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ فرمایا تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی کہتے میں کندھوں پہ سوار ہو گیا، اور کہتے جب کندھوں پہ سوار ہوا تو میں اتنا بلند ہو گیا، چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ بت اتار کے نیچے اترے تو مسکرانے لگے۔ فرمایا مسکرا رہے ہو؟ عرض کی حضور اتنی بلندی سے آیا ہوں اور مجھے چوٹ بھی نہیں لگی۔ فرمایا چوٹ لگے کس طرح؟ تمہیں چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے روح الامین تھے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مہر نبوت کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی مہر نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے آپ اس بوڑھے کی بات سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں روشنیاں اتر آئیں گی۔ سلمان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ والد مجوسی تھا، مذہب کی تعلیم گھر سے ملی، اور اس شہر کا سردار بھی تھا، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا۔ سلمان کہتے ہیں سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میں وہاں چلا گیا، ان کی مذہبی زندگی کو پڑھا۔ خیر کہتے ہیں کہ رات گئے تک بیٹھا رہا، مرضی سے گھر آیا تو مجھے میرے والد نے پوچھا کہ تم اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ مجھے عیسائیوں نے متاثر کیا ہے، ان کی عبادت اور دعاؤں کا طریقہ مجھے اچھا لگا ہے، اور اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے۔ سلمان کہتے میرا والد جو ہے ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کر لے، تو اس نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ پھر رد عمل کے طور پر کہتے اس مذہب کی محبت میرے دل میں اور زیادہ پیدا ہو گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ وطن بھی چھوڑنا ہے، اس کے ماننے والوں کو بھی چھوڑنا ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہے۔ کہتے کہ ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، میں کسی طریقے سے اس میں شامل ہو گیا، اور وہاں کا جو عالم تھا ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ کہتے ہیں کہ تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی۔ جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ تو موصل چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ کہتے میں موصل آیا، وہاں کے عالم کی بڑی خدمت کی۔ جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی اسے بھی کہا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا۔ کہتے میں وہاں آیا، وہاں بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے کہا تو اموریہ چلا جا۔ کہتے وہاں بھی میں نے بڑی خدمت کی۔ جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں نے اس سے بھی کہہ دیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں، کس چشمے سے سیراب ہوں؟ تو اس نے کہا با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی خدمت میں میں تمہیں بھیجوں۔ اب سلمان کا دل ڈوبنے لگا۔ کہا گھبراؤ نہیں سلمان، تجھے ایسی خبر دوں گا کہ تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان یہ اس کی ہجرت گاہ ہے، دو جلے میدانوں کے درمیان اتریں گے۔ کہا اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا تین نشانیاں ان کی، ایک وہ صدقہ نہیں لیتے، دوسری نشانی ہے وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، تیسری نشانی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ کہتے میں نے رخت سفر باندھا، سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا، اور میں نے انہیں کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی تو ہوئے، لیکن انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ایک مقام پہ آ کے مجھے انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں بیچ دیا، پھر اس یہودی نے ایک اور یہودی کے ہاں بیچ دیا۔ کہتے ہیں اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔
کہتے میں حضور کا انتظار کرنے لگا، ہجر کی آگ میں جلنے لگا، اور مکہ کی طرف منہ کر کے یہ سلمان کہا کرتا تھا، کیریاں میں کیریاں درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ ایک دن کسی نے کہا سلمان جس کی راہوں میں تو کھڑا ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ گر ہے۔ سلمان کہتا ہے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ خیر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے لوگ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، حضور کا انتظار کرنے لگے۔ پھر وہ ہمایوں گڑیاں سعادت بخش لمحے آئے کہ سلمان کہتے میں باغ میں خدمت میں لگا تھا اور میرا مالک بھی وہاں موجود تھا۔ میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا، آ کے کہتے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور یہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی، میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا کہ چھلانگ لگا دی، اور میں نے قریب آ کے کہا کہ تم کس حسن کے پری پیکر کا تذکرہ کر رہے ہو۔ اس بات پہ مالک بگڑا اور اس نے منہ پہ مکہ مار دیا۔ خیر کہتے رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کتنی دیر سے یہ حضور کا انتظار کر رہا ہے بوڑھا، یہ کہاں ایران سے چلا اور اب یثرب کی سرزمین ہے اور حضور قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی نظر میں ہی غلامی تو نصیب ہوئی تھی، لیکن وہ 3 نشانیاں دیکھنے کے لیے عرض کرتے ہیں یہ کھانا ہے اور آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو کہا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں کو دے دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ سلمان کہتے ہیں میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، ایک نشانی ابھی باقی ہے۔ کہتے حضور بقیع شریف میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور میں حضور کے پیچھے ہوا تاکہ میں مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ کہتے جب میں پیچھے ہوا نا تو میرے محبوب نے میری طرف مڑ کے دیکھا، آنکھوں میں اداسی تھی اور دل میں محبت کی ایک کائنات آباد تھی۔ میرے محبوب کو سلمان پہ اتنا پیار آیا کہ اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیا۔ یہ بوڑھا دوڑتا ہے اور بھاگ کر کے حضور کے بدن سے لپٹا ہے اور حضور کے بدن کو چومنا شروع کر دیتا ہے، اور آنکھوں میں اتھرو تھے۔ محبوب فرماتے ہیں سلمان بوڑھے میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ سامنے بیٹھتے ہیں اور غم کی کہانی چھیڑ لیتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی۔ حضور کے بازو مبارک کیسے تھے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے بازو عظیم تھے۔ حضور نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہیں، یوں بازو آگے کیا پھر واپس کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا خلاف عادت عمل دیکھا ہے؟ رہنمائی فرمائے جنت میں کھجوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، میرا جی چاہا کہ تمہارے لیے توڑ لاؤں، فرمایا توڑ لیتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا۔ یار میری اور آپ کی نظر کا کمال یہ ہے، اٹھے تو چوتھے آسمان پہ جاتی ہے، بازو اٹھاؤ تو کہاں تک جائے گا؟ یہ 3 فٹ تک جائے گا۔ حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، ہاتھ بازو اوپر کیا تو کہاں گیا؟ جنت میں، اور جنت کہاں ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا کے آس پاس ہے۔ یار جس نبی کا بازو جنت میں جا رہا ہے اس محمد کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک کیسی تھی؟ کان بسط الکفین، کشادہ تھی۔ ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ شسن الکفین والقدمین، پرگوش تھے۔ انگلیاں مبارک خوشنما تھی اور قوی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی ضرورت تھی، حضور نے برتن میں اپنی انگلیاں رکھی تو پانی کا چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا اور وضو بھی بنایا تھا۔ میرے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا؟ یار یہ نقشہ جمالو، اور پھر یہ کہو کہ یا اللہ مجھے محبوب کی زیارت نصیب فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال اور موزونیت کے ساتھ خوبصورت اور بڑا تھا۔ بڑا سر جو ہوتا ہے وہ بزرگی اور کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے۔
شیما بنت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے برکان کے مقام پہ اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا ہے. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کیسے تھے؟ نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ بین بین تھے. اور بالوں کی درازی کتنی تھی؟ حضرت انس فرماتے الا نصف اذنیہ، کبھی نصف کانوں کی لو تک آ جاتے، شہمت اذنیہ، کبھی کانوں کی لو تک آ جاتے اور کبھی کندھوں کو چھو جاتے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس پہ جنت حرام ہے. صحابہ حضور جب حجامت بناتے نا تو صحابہ حضور کے ارد گرد جمع ہو جاتے، زلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ بطور تبرک برکت اپنے پاس رکھتے. ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا، محلے میں کوئی بیمار ہوتا پانی میں بھگو کے دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا. خالد بن ولید کی ٹوپی میں منہ مبارک تھے، جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کیسے تھے؟ کان مبارک تام الاذنین، کامل اور اکمل تھے. اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. حضرت میمونہ فرماتی حضور نماز تہجد کے لیے اٹھے اور فرماتے لبیک لبیک لبیک. میں نے عرض کیا آقا آپ کس کی فریاد پہ لبیک کہہ رہے تھے؟ فرمایا راجس نے مجھے مکے سے پکارا ہے اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور یار بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے؟ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کیسی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں اد اجل عینین اہدب الاشفار. اد اج اس آنکھ کو کہتے ہیں جو کشادہ اور بڑی ہو اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہوں. ایک پنجابی کا شاعر اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. اور حضور کی آنکھیں وہ ہیں جس میں دیدار الہی کا سرما پڑا ہے. اور یار حضور کے علاوہ یہ کسی اور نبی کا اعزاز نہیں بنا، حضور کے علاوہ کسی نبی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی آرینی، تجھے دیکھنے کا شوق ہے؟ تو جواب ملا تھا لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. ان لن اذن وقع، یہ حروف ناصبہ ہیں، اور حروف ناصبہ میں سے جب کوئی حرف مضارع پر داخل ہوتا ہے نا تو وہ فعل مستقبل کی نفی کرتا ہے. موسیٰ کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. یہاں ایک سوال خانہ ذہن میں اترتا ہے کہ امتی عمل کرے اسے جنت بھی ملے گی اور دیدار الہی بھی نصیب ہوگا. نبی تو بدرجہ اتم اس کا حقدار ہوتا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. علماء فرماتے یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع. علماء کہتے ہیں یہ شروع کس کا ترجمہ کر رہے ہو؟ با کا معنی ساتھ اسم نام کو لفظ اللہ میں نے اللہ ہے، تو شروع کہاں سے آ گیا؟ فرمایا اس میں اشرع مقدر ہے، اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا. فرمایا یہاں مقدر یہ ہے حتی یرانی محمد، فرمایا اتنی دیر تک موسیٰ نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے. حضور کی آنکھیں خوبصورت تھی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک کیسی تھی، حضور کی پلکیں کیسی تھی، اور حضور کے ابرو مبارک کیسے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مقرون الحاجبین، پلکیں دراز تھی اور ابرو مبارک باریک تھے اور باہم ملے ہوئے نہیں تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک کیسی تھی؟ اقن العرنین لہو نور یعلوہ، حضور کی ناک مبارک باریک تھی اور اونچی تھی اور اس میں ایک نور تھا. اور قوت شام سونگنے کی قوت کیسی تھی؟ حضور یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجدو ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے.
اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کیسی تھی؟ ازہر اللون، صاف اور روشن تھی۔ جناب ابو طفیل یہ بوڑھے صحابی ہیں، حج کے لیے گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں ادھر آؤ، میں ابو طفیل ہوں اور میں وہ بوڑھا ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے علاوہ اب اس روئے زمین میں کوئی دوسرا نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ جب اتنی بات کی نا تو وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہے کہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیا تے ساجن ملیا ہن آسا ہی لگ رہیاں۔ لوگ دوڑ کر کے ابو طفیل کے پاس گئے۔ آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے محبوب کیسے تھے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابیضا ملیحا مقصدا، کہتے میرا محبوب گوری رنگت والا تھا، نمکین حسن کے مالک تھے اور معتدل جسم والے تھے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لب شیری کیسے تھے؟ اعلی حضرت نے تو لکھا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے۔ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکد نور میں رکھا گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے لب حرکت میں ہیں، اور میں نے پھر کان قریب کیے، فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ دوستو 63 برس اس امت میں رہے ہیں اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ ہمیں بھلایا ہو۔ وہ لمحے یاد کیجئے جب حضور پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن، 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہو گیا، گلیاں اجڑ گئیں، اور بلال حبشی جس نے امیہ سے بڑی پھینٹی کھائی تھی، بڑی ماریں کھائی تھی، آج غلامی سے نجات ملی، ٹھنڈی چھاؤں ملی، اور حضور جو ہے وہ مل نہیں رہے تو مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں، کبھی اس گلی میں تو کبھی اس گلی میں، اور سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پہ غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ دوستو وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، حضور کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہے، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے ہیں کہ یار تم نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ صحابہ کا لہجہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ رومی اس گفتگو کو بیان کرتے ہیں کہ گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست، ای قدر دانم کے اندر تیرا غار، زارمی نالت کسے لیل و نہار۔ وہ کہتا ہے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ وہ سامنے غار دیکھتے ہو، اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے اور شام بھی روتا ہے۔ کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کا سر نوکیلے پتھر پہ جھکا ہے، رو رو کے اپنی معیشت کے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ دوستو تخیلات میں غوطہ لگے تو ہم سب خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے جہاں محبوب کی پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، اور ایک جانب خود کو کھڑا کر لے۔ میری زندگی کے 32 سال بیت گئے، آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے، ادھر وفاؤں کی کائنات دیکھو اور ایک جانب خود کو کھڑا کر کے دیکھ لیں، کیا غلامی کے دعوے میں ہم پورے ہیں؟ وہ محبت اتنی دی اور ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ اگر میری باتیں بری نہ لگیں تو سچ مانو یہ پیشانیاں سجدوں کے نور سے محروم ہو گئیں۔ سچ مانو آج ہم جوان ہیں نا تو چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے ہیں، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارا تیور ہے۔ منادی 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے،
ہم کسی کو آخرت کی بات سنائے نا تو ہمیں یہ کہہ کے جھٹکا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اپنی تقریریں اپنے پاس رکھو، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈھلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں بھائی، آسمان کی چھاتی پہ چمکتا کبھی چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ او دوستو، ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے۔ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں، بعد میں پچھتائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ خیر، بات لمبی ہو رہی ہے۔ جب صحابہ نے منت سماجی کی، حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، آپ اندر داخل ہوتی ہیں، سجدے میں سر والد کا دیکھا تو سیدہ رونے لگتی ہے، کہتی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، ابو جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ فرمایا بیٹے مجھے امت کا غم تڑپا رہا ہے۔ دوستو، جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ کہا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ دوستو، ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگتا تھا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ہیں پھر ایک صدا اٹھتی ہے، پس ندا آمد زیشستہ کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مش در یک زماں۔ کہا جبریل دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، میرے محبوب سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے۔ جیسے آپ کہو گے کہا جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ یار اتنا پیار دیا ہے، ہم سے کچھ تقاضے ہیں، ہم چوکوں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں اذان ہو جائے؟ اللہ کے گھر میں آیا کرو یار، یہ بالآخر جوانیاں بھی ٹوٹ جانی ہے، یہ دولت کے نشے بھی بکھر جانے ہیں، پھر اندھیری رات ہوگی، رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آئیے ہم ان راہوں پہ چلیں جن پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے۔ حضور کے لب کی بات ہو رہی تھی، حضور کے لب خوبصورت تھے، اور جب حضور لحد میں تھے تو اس وقت بھی اس امت کا نغمہ تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ایسا تھا، حضور کے دہن سے بھی خوشبو آتی تھی، بلکہ جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ ایک صاحب حضور کی خدمت میں پانی سے بھرا ڈول لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے اس میں سے کچھ پانی لیا، منہ میں ڈالا، منہ والا پانی ڈول میں ڈالا، ڈول والا پانی کنویں میں انڈھیل دیا، ففاہ منہ مثل راحیت المسک، پھر اس کنویں سے بھی کستوری کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ اور حضور کا لواب دہن کیسا تھا؟ یار دوسرے لوگ جتنے مرضی صاف ستھرے کیوں نہ ہو، خوشبوؤں سے معطر کیوں نہ ہو، جب وہ تھونکتے ہیں تو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی طبیعت پہ ناپسندیدگی کے آثار ہوتے ہیں۔ یہ ہوٹلوں میں، ٹرینوں میں، عوامی جگہوں پہ آپ لکھا پڑھتے ہیں کہ تھونکیے مت، تھونکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور صاف مقامات غلیظ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب کے لواب دہن کی شان نرالی ہے یار، اگر جابر کی ہنڈیا میں آتا ہے تو وہاں برکت آ جاتی ہے۔ جب غزوہ خیبر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آنکھیں دکھ رہی تھی، سہل بن سعد کو فرمایا علی کو لاؤ، یہ جھنڈا میں نے انہیں دینا ہے۔ حاضری خدمت ہوئے تو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، سرکار نے لواب لگایا تو وہاں روشنیاں آ جاتی ہیں۔ فدیک ایک صحابی ہیں، کہتے سانپ کے انڈوں پہ میرا پاؤں آیا تو بینائی چلی گئی، میں بھیک مانگنے کے لیے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو حضور نے لواب دہن لگایا تو وہاں روشنیاں آ جاتی ہیں۔ کہتے 80 سال کی عمر میں بھی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا۔
اور ایک شخص ہے شیخ جزولی، بڑا معتبر نام ہے، دلائل الخیرات درود پہ امت کو بہت بڑا تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، میری نماز ظہر کا وقت تنگ ہو گیا اور ایک جگہ کنواں تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بچی تھی جو بکریاں چرا رہی تھی، میں نے کہا پتر مجھے اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دے، کہتے ہیں وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی بلکہ مجھ سے سوال کرتی ہے آپ کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ کو بچہ بچہ جانتا تھا تو نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی، کہتی حضرت میں نے آپ کے تقوی اور عبادت کے تذکرے سنے ہیں لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ کہتے یہ بات کہہ کہ وہ بیٹی میرے قریب سے گزری، کنویں پر آئی اور اس میں اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میں پسینے سے شرابور ہو گیا کہ مالک یہ ماجرا کیا ہے؟ خیر جلدی سے وضو بنایا، نماز پڑھی، بعد میں اس بیٹی کو کہا بیٹے تو کون سا ایسا محبوب عمل کرتی ہے جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت میں اجڑ لے کے آتی ہوں، صبح شام کو گھر چلی جاتی ہوں۔ کہتے میں نے آپ فرماتے میں نے اسے خدا کا واسطہ دیا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون سا ایسا عمل کرتی ہو؟ تو وہ کہتی حضرت ایک بات ہے جس پہ مجھے فخر ہے، وہ کیا؟ آپ بھی کیا کرو۔ کہتی ہے میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں، اور ساتھ کہتی ہے میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے اور پانی کی ضرورت تھی، میرے محبوب نے اپنا لواب دہن کنویں میں پھینکا تو وہ چشمہ بن کر اوپر آ گیا، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں، 5-10 منٹ میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ آواز کی 2 خوبیاں ہوتی ہیں، خوبصورت اور بلند آواز۔ حضور کی آواز اتنی خوبصورت تھی، برا بن عازب فرماتے ہیں نماز عشاء ہے اور حضور کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، میرے محبوب نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین سورہ 3 کی تلاوت کی، کہتے آج تک اس کا نشہ ہی نہیں اترا۔ یہ لاؤڈ سپیکر کی مجھے محتاجی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو جو سب سے آخر پہ ہوں گے وہ مجھے کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا سا اونچا بولے اور مجھے زور لگانا پڑے گا، لیکن حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا، جس طرح قریب والا سنتا، جو سب سے آخر پہ بیٹھا ہوتا، ہزاروں کا اجتماع ہوتا تو آخر والے تک بھی آواز اسی طرح پہنچتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جمعہ کا دن ہے، حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بنی غنم کا محلہ یہ مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر ہے، عبداللہ بن رواحہ نے وہاں سنا، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، حضور کے دانت مبارک بھجے ہوئے نہیں تھے، درمیان میں فاصلہ تھا۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین الثنایاہ، حضور جب گفتگو کرتے تو سامنے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی کا نور بھی تھا۔ کس اللحیتی، حضور کی داڑھی خوشنما اور گنی تھی۔ تسریح لحیتی، داڑھی میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ حضور کی خدمت میں خسرو کے 2 غلام آئے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ فرمایا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ آج تو نہ مونچھیں ہیں اور نہ ہی داڑھی ہے، تو ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی لیکن داڑھی نہیں تھی۔ فرمایا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے۔ دوستو سنو، حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنت متواترہ ہے، اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا۔ ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے نا، لیکن سرکار کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور مدینے کی جس گلی سے گزرتے وجدو منہا راہیت الطیب، اس گلی سے خوشبو آتی تھی۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں قالوا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الطریق، صحابہ کہتے حضور اس گلی سے گزر کے گئے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مل کے انصار یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
اور ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے، اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، اور میرے محبوب کا رخ انور کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ برا بن عازب فرماتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، حضور کا چہرہ سب سے خوبصورت تھا۔ کعب بن مالک فرماتے اذا سر استنار وجہہ حتی کانہ قطعۃ قمر، جب محبوب خوش ہوتے تو چہرہ چمک اٹھتا، اس طرح لگتا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، حضور سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے، اور کہتے کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں تو کبھی محبوب کو دیکھتا ہوں۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہتے دل نے فیصلہ کیا کہ حضور چاند سے بھی سونے ہیں، چاند میں تو داغ ہے پر احمد کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمال حسن عطا فرمایا تھا، جو حضور کو پھر دیکھتا تھا وہ حضور کا ہی ہو جاتا تھا۔ آخر پہ ایک شعر جو میں اپنے بچپن سے سنتا رہا ہوں، اور سن سن کے وہ یاد بھی ہوا، اور جتنی بار سنا اتنی بار ہنس لیا، جتنی بار پڑھا اتنی بار من میں ٹھنڈک پہنچی۔ میرا ایمان ہے آپ بھی سنو گے تو آپ کے بھی کلیجے ٹھر جائیں گے۔ یہ میں نے اپنے شیخ سے سنا، سنیے آپ بھی، اور گفتگو سمیٹتا ہوں۔ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، آتا دھرتی لف لف جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، اور عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، اور خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔